يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. میرے محترم دینی بھائیوں، سورہ نور کے اس سے پہلے جو دو رکوع پڑھے ہم نے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہمیں بتائی، خاص طور پر یہ بات کہ زنا کرنے والوں پر کیا کیا سزائیں ہوگی. اسی طریقے سے دوسرے رکوع میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا، اس کی براءت کے بارے میں اللہ نے جو 10 آیتیں اتاری، جس میں بتایا گیا جب تک قرآن باقی رہے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی اور براءت قرآن میں تلاوت کی جاتی رہے گی. اب اس کے بعد والے رکوع میں اللہ نے چند نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی ہے جو ہم سب کے معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی. خاص طور پر جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے میں برائی پھیلے، پاکیزہ معاشرہ ہے، اچھا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اچھائی پھیلانا تو دور کی بات، برائیوں کو پھیلانے کی جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا کیا عذابیں ہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. اللہ کا عذاب خالی بارش بن کر نہیں آتا، اللہ کا عذاب خالی زلزلہ بن کر نہیں آتا. عبادت کی توفیق نہ ہونا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہونا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. حالات کو دیکھ کے دل کا نرم نہ ہونا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. کسی بھی چیز کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت حاصل نہ کرنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کے عذاب بہت ساری شکلوں میں آتے ہیں. کبھی کبھی اللہ انسان کو اپنے ہی معاشرے میں، اپنے ہی گھر میں ایسا بدنام کر دیتے ہیں کہ وہ خود ایسے گلٹی فیل محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر اتنا بدگمانی محسوس کرتا ہے کہ اس کو جینا ہی اچھا نہیں لگتا. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں اللہ لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے، وہ دوسری بات. اس لیے فرماتے اللہ جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے. چنانچہ ایک حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لوگوں کے بیچ میں شرم نہ دلاؤ، ان کی پوشیدگیاں ٹٹولنے کی کوشش مت کرو کہ فلاں آدمی میں کیا برائی ہے، فلاں آدمی میں کون سی خرابی ہے. ایسے لوگوں کی خرابیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو ٹٹولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گی، اور جس دن اللہ پیچھے پڑ گیا نا میرے بھائیوں، اس دن پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو. اس لیے کہتے ہیں اپنے حدیث ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کر رہا ہوں یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری لمبی حدیث ہے کہ بندگان خدا کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو شرم نہ دلاؤ. ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے، ایک بندہ سالوں پہلے کسی برائی میں مبتلا تھا، بیچارے نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لیا، اللہ نے تو اس کو معاف بھی کر لیا. بندے اس کو معاف نہیں کرتے.
بندے جہاں کہیں پر کوئی بات آتی ہے وہاں پر ہار دلاتے. ہاں بہت ساوتر تھئی گئی جی. کیا وہ کہتے ہیں نا 100 بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی. یہ اس طرح کی کہاوت بولنی بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ بول دیتے لوگوں کے بیچ میں اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے, اپنی زبان بتانے کے لیے بول لیتے. ارے جملے پر غور تو کرو, کیا بولتے ہو؟ 100 بلی کھا کے, بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی. یعنی کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ سب برائیاں ہی کر کے جاتے ہیں. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور اگزامپل بھی کس جانور کے ساتھ, کس چوہے اور بلی کے ساتھ اب اگزامپل دے رہے ہیں, اور وہ بھی حج جیسی عظیم عبادت کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہوں. اس طرح کے جملے کبھی بولو تو اس سے پہلے غور و فکر کر لیا کرو کہ میری زبان سے نکلتا کیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو عار نہ دلاؤ. اگر وہ کسی برائی میں مبتلا تھا, تمہیں کیا پتا اس نے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کروا لیا ہو, توبہ استغفار کر لی ہو. تم تو معاشرے میں اس کو اتنی عار دلاتے ہو, اتنی عار دلاتے ہو کہ اس کو جینے پر مجبور کر دیتے. اسی لیے کہہ دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, عار نہ دلاؤ, ان کی پوشیدگیاں, ان کی برائیوں کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو. پھر آگے حدیث ہے, جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو ٹٹولے گا اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا اور اسے یہاں تک رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھیں گے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث. اللہ اس کو اتنا رسوا کرے گا کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے بری نظر سے دیکھیں گے. اس لیے فرمایا جو لوگ معاشرے میں برائیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ باز آ جائیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آگے آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, اللہ کی رحمتیں تم پر نہ ہوتی تو تمہارا کیا ہوتا؟ ان اللہ رؤوف الرحیم. رؤوف, رؤوف جس کے معنی اگر ہم اپنی آسان زبان میں سمجھانے کے لیے بیان کرنا چاہے, رؤوف اللہ کی وہ صفت ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو جائے پھر بھی اس سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا. وہ ہے اللہ کی صفت. بندہ چاہے کتنا گنہگار ہو جائے, کتنا نافرمان ہو جائے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اس بندے سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا ہے. وہی اللہ کی رؤوف صفت ہے. تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رحم والا تو ہے. رحم والا تو چھوٹی بات ہو گئی, یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. یعنی بندہ گنہگار گناہوں کی حدیں پار کر لے تب بھی اللہ اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا. اللہ تب بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں رؤوف. یہ اللہ تمہارا اتنا رؤوف اور اتنا رحیم ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو میرا اور تمہارا کیا ہوتا میرے بھائی. اسی کو اللہ بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کی بتائے ہوئی پیروی پر مت چلو, شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو. وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو بھی آدمی شیطان کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. شیطان تو ہمیشہ فحش باتیں, غلط باتیں اور منکر باتیں, خراب باتوں کی طرف تمہیں لے جائے گا. شیطان کبھی اچھی باتوں کی طرف کسی کو لے جاتا ہے؟ شیطان نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا تھا. شیطان تو کبھی کسی کا اچھا نہیں سوچتا, وہ تو ہمیشہ لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں تب دریا کے اوپر, سمندر کے اوپر شیطانوں کی میٹنگ بیٹھتی ہے. شیطان کی میٹنگ بیٹھتی ہے رات کو دریا کے اوپر, اور ان کا سردار ابلیس سب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ آج پورے دن میں تم نے کیا کیا. تو ہر ایک آدمی اپنی کارگزاری رکھتا ہے. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا, بڑی محبت سے رہتے تھے میں نے جھگڑا کرا دیا. دوسرا شیطان کہتا ہے کہ بھئی میں نے دو بھائی بڑی محبت کے ساتھ آپس میں رہتے تھے میں نے پھوٹ ڈال دی. تیسرا کہتا ہے میں نے دو دوستوں میں ایسا کروا دیا. چوتھے نے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کے اوپر تہمت لگا کر وہاں سے ہٹ گیا, لوگوں نے اس کا تھو تھو کر دیا, برسوں کی اس کا کیا کرائے پر پانی پھر گیا. شیطان اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتا ہے اور تمام ابلیس ان کے اوپر ان کو واہ واہ کہتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. تو شیطانوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف لوگے. وہ حدیث ہے, اس حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک شیطان اخیر میں بیٹھا ہوا رہتا ہے. ابلیس اس کو پوچھتا ہے کہ بھئی تو کچھ نہیں بولتا, تو نے کیا کام کیا؟
تو وہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا، میں نے اس کو بہلا پھسلا کے گھر واپس کر دی، کیونکہ یہی بچہ اگر پڑھ کے بڑا ہوتا تو اپنی زبان سے قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں کرتا، اللہ اور محمد کی باتیں کرتا۔ میں نے اس کو یہ باتیں کرنے سے ہی روک دیا، اس کو دین کے راستے سے ہی اس کو ہٹا دیا، گمراہی کے راستے کے اوپر اس کو ڈال دیا، کھیل کود میں نے اس کو لگا دیا۔ تو کہتے ہیں ابلیس اس کو پاس میں بلاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے اور یوں کہتا ہے ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں جتنا اچھا کام تو کر کے آئے۔ پوری حدیث ہے میرے بھائی، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تو ہمیشہ برائی کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ پھر سے اللہ نے وہی آیت دوبارہ بیان کی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے ایک آدمی بھی اپنی ذات سے گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شیطان کے کام اور شیطان کے پروپیگنڈے اتنے زبردست ہیں کہ وہ تو کہتا ہے کہ رابعہ بصریہ اور حسن بصری کو ملا دو، میں ان دونوں کے درمیان بھی برائی پیدا کر دوں۔ حسن بصری اور رابعہ بصریہ جن کی نیکی کی مثال دی جاتی ہے، شیطان کہتا ہے ان کو ایک کمرے میں بند کر دو، میں ان کے درمیان بھی برائی ڈال دوں گا۔ تو شیطان کے وار اتنے اوچھے نہیں ہیں، شیطان کے وار بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی فضل اور اس کی طاقت ہے کہ وہ ہمیں اتنے گناہ کرنے کے باوجود بڑی عزت کے ساتھ مسجد میں بلاتا ہے، اس کے سامنے سر جھکانے کی توفیق دیتا ہے، قرآن اٹھا کر اس کی تلاوت کی توفیق دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو انسان چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ اس بات کو بیان کرتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہو، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے ایک آدمی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا۔ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں بیان کی ہیں کہ شیطان کے طریقوں پر شیطانی راہوں میں نہ چلو، اس لیے کہ اس کی بات اور شیطان کی باتوں کا نہ مانو، وہ تو ہمیشہ برائی کا، بدی کا، بدکاری کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بس تمہیں اس کی باتیں ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے، شیطان کے عمل سے بچنا چاہیے، اس کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے، خدا کی ہر نافرمانی میں شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو۔ پھر آگے بتایا کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود سے کہا، یعنی بعض مرتبہ انسان کوئی کام کر گزرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹی موٹی کسی سے لڑائی ہو گئی، آدمی نے فوراً قسم کھا لی، قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس سے بات نہیں کروں گا۔ کوئی چھوٹی بات پر جس بات کا بیچ میں لینا دینا ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں یہ چیز کبھی نہیں کھاؤں گا جس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوگی۔ یہاں پر روایت بیان کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے فلاں چیز نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، فوراً اپنی قسم کو توڑو، فوراً اپنی قسم کو توڑو اور اس چیز کو کھاؤ۔ ارے اللہ کے رسول کو اللہ نے منع کیا تھا، بلکہ آیت اتار دی 28واں پارہ آخری سورت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شام کو عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جایا کرتے تھے اور ہر ایک کی ضرورت پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیوی یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک اچھا سا شربت پلا دیا، شربت بڑا عمدہ تھا۔ جب بعد میں آئے دوسری بیوی کے گھر پہ تو بیویاں تو بیویاں ہی ہوتی ہیں، شوکنوں کا والا تعلق تو بیویوں میں رہتا ہی ہے۔ دوسری بیوی نے کیا معلوم کون سی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چیز اب نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فوراً آیت اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ایسی چیزوں کا آپ حرام کیوں قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنے اوپر اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم بیویوں کی رضامندی چاہ کر اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دو گے؟
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں زبردست ڈانٹ تھی اللہ کی طرف سے، زبردست اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی کہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے تم اس کو حرام کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے معاملات میں اگر کبھی طیش میں آ کر، غصے میں آ کر کسی بات کی اگر قسم کھا دی ہو تو فوراً اس قسم کو توڑ دو، اپنی بات پر باقی نہ رہو اور اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 7واں پارہ جس کو آج رات تراویح کے اندر آپ نے پڑھا، پہلا 7واں پارہ جہاں سے شروع ہوا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کو بیان کیا۔ ہو سکے تو ایک غلام آزاد کر دو، اور اگر غلام آزاد کرنے والا سلسلہ نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یہی قسم کا کفارہ ہے۔ یا پھر 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑی کپڑا پہنا دو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ لہذا زندگی میں اگر کوئی ایسی قسم کھا لی ہو جس قسم کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو باقی رکھا ہو تو کہتے ہیں ایسا باقی رکھنا ضروری نہیں ہے، قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کر دو اور اللہ کی ناراضگی کو برداشت مت کرو۔ چنانچہ یہی بات یہاں پر بیان فرمائی گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اتاری تھی۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تھا اور بولے بھالے کچھ مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ حالانکہ حضرت مصطح کون تھے؟ ابوبکر صدیق کے خالہ کے لڑکے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ کے غریب لوگوں میں سے تھے۔ ان کے گھر کا پورا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھاتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا جس آدمی کے گھر کا پورا خرچہ میں اٹھاتا ہوں اس نے میری بیٹی کو بدنام کر دیا، اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی اور بہتان لگایا، میں اس آدمی کو کبھی بھی خرچہ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو کبھی خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، ارے جو تم میں فضیلت والے ہیں، یعنی اس آیت میں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فضیلت والا کہا۔ اور آگے فرمایا وَالسَّعَةِ، جن کو اللہ نے دل کی کشادگی عطا فرمائی ہے، جو دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں، دل کی وسعت والے لوگ ہیں، وہ ایسی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم نہ کھائے کہ میں فلاں آدمی کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آگے فرماتے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ مہاجرین کی مدد کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو۔ اپنی بات کی وجہ سے تم ان لوگوں کی مدد کرنے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچتے ہو؟ انہوں نے تمہاری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو 80 کوڑے بھی مار دیے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے ابو بکر اب تم بھی ان کو معاف کرو۔ معاف کے لیے اللہ نے 2 سینٹنس استعمال کیے میرے بھائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ عربی گرامر کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے وَلْيَعْفُوا، عفو درگزر، عفو کے معنی معاف کرنا اور وصفح کے معنی دل سے نکال دینا۔ بعض مرتبہ ہم لوگ وقتی طور پر کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن اس کو دل میں دبا کے رکھتے ہیں کہ موقع آئے گا تب جو ہی لگ سے نہیں، موقع مجھے ملے گا تب میں اس کو دیکھ لوں گا، ابھی تو چلو سماج کے کہنے سے میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جس دن مجھے اٹیک کرنے کا موقع ملا اس وقت میں برابر کا بدلہ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف بھی کرو اور درگزر بھی کر دو، یعنی دل سے پورا کا پورا نکال دو۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے بعد انسانوں میں اگر سب سے بڑا کسی کا درجہ تھا، نبیوں کے بعد کسی کا درجہ تھا تو وہ ابوبکر صدیق کا تھا۔ اللہ نے فرمایا فوراً آگے اللہ کی آیت آئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرے؟ فوراً حضرت ابوبکر صدیق سب بھول گئے اور کہنے لگے احب ان یغفر لی، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے مغفرت کا اعلان کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے میرے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احترام سے ابو بکر صدیق کا نام لیتے تھے. ان کی بیٹی کے اوپر کسی نے غلط تہمت لگائی تو جوش میں آ کے اس کا خرچہ، نان نفقہ، گھر کا خرچہ بند کر دیا. لیکن فوراً جب اللہ نے آیت اتاری کہ ابو بکر آپ جیسے بھلے آدمی کو یہ بات شوبھا نہیں دیتی کہ آپ کسی آدمی کا خرچہ بند کر دیں، تو فوراً کہنے لگے اب میں وعدہ کرتا ہوں جب تک مستاح زندہ رہیں گے ان کے گھر کا پورا خرچہ میں برداشت کروں گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر نے خرچہ بڑھا دیا، مزید خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رہنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے مستاح کو دل سے معاف کر دیا. ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح کی بات پیش آ جائے تو میرے بھائی ہم فوراً کہیں گے بھائی بیان کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، میں تو کبھی بھی معاف نہ کروں، اس نے میری بیٹی کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، میں اس کے پورے خاندان کو دیکھ لوں گا. ہم لوگ کہاں تک جاتے ہیں؟ قرآن ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور اس نیت کے ساتھ معاف کرو، درگزر کرو کہ کل تمہیں بھی معافی کی ضرورت پڑے گی، کل تمہیں بھی اللہ کے دربار میں معافی کی ضرورت پڑے گی. روایتوں میں آتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس بندے کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس میرے بندے کا معمول دنیا والوں کے ساتھ کیا تھا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج تھا اس کا. تو اللہ فرماتے جب یہ بندہ ہو کے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں تو اللہ ہوں. جب یہ بندہ ہو کے لوگوں کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے تو میں تو اللہ ہوں، میں تو رب العالمین ہوں. میں اور زیادہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کا فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ کرو. دعا کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر. ورنہ میرے بھائیو اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا تو کھانا پانی روپیہ پیسہ تو دور کی بات ہے، ایک سانس جو اندر لیتے ہیں اور ایک سانس جو باہر نکالتے ہیں اس کا حساب بھی اللہ کو نہیں دے پائیں گے. اسی لیے اگر اللہ یہی فیصلہ کرے کہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ دے دے. اور رمضان کے مہینے میں ہمیں دعا مانگنے کو سکھایا گیا کہ بھائی رمضان، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا رمضان میں کیا عمل کرے، تو رمضان میں لمبی حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا 4 کام کرو، 4 کام کرو، تمہیں رمضان میں یہی 4 کام کرنے ہیں. 2 کام جو تمہیں اللہ کے لیے کرنے. کون سے؟ تو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، دکان کا کام کرتے ہوئے، زبان سے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو کثرت کے ساتھ. دوسرا کام استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اگر اتنا لمبا استغفار یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے میرے بھائی. اور میں تو کہتا ہوں استغفر اللہ الف سے نہ پڑھیں، نستغفر اللہ پڑھیں. ایک وچن نہیں، بہو وچن جس کو ہم بولتے، تاکہ سب کا ہو جائے، اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے والدین کا، سب کی نیت کریں نستغفر اللہ، اللہ ہم سب استغفار کرتے. استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، نستغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہم سب استغفار کرتے. تو 2 کام اللہ کے لیے کرنے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت، دوسرا استغفار کی کثرت. اور دوسرے 2 کام اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں، وہ 2 کام کرنے. کیا؟ جنت کو مانگنا ہے، جہنم سے بچاؤ کو مانگنا ہے. جس کو اسأل اللہ الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 کام رمضان میں کرنے میرے بھائیوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، تیسرے نمبر پر اللہ سے جنت خوب مانگنی ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگنی. اسأل اللہ الجنہ وأعوذ بک من النار. اسأل اللہ الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اور جنت میں بھی اعلیٰ کیٹیگری مانگے، 7 اسٹار. اللہ سے 7 اسٹار مانگے، جنت الفردوس. اسأل اللہ الجنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. جب مانگنا اللہ سے ہی ہے تو چھوٹی موٹی چیز کیوں مانگے میرے بھائی؟ اللہ سے بڑی جنت مانگے، جنت الفردوس. اسأل اللہ الجنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں. وأعوذ بک من النار، جہنم تو دور کی بات، جہنم کی آگ بھی نہیں چاہیے، ہم اس سے بھی پناہ مانگتے. تو 4 چیزوں کا سوال کرنا ہے میرے بھائیوں. یہی ہمیں
رمضان المبارک کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی چیزوں کا سوال کرے۔ اخیر میں آیت رکوع کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں کے اوپر غلط الزام لگاتے ہیں، غلط بہتان لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہاں جاؤ گے اس دن جس دن تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس دن کہاں جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے تھے، حضور مسکرا رہے تھے، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور نے فرمایا پوچھو گے نہیں کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں، میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے حجت کرے گا۔ حضور نے یہ بات بتائی کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے حجت کرے گا، اللہ سے دلیل کرے گا۔ کیا دلیل کرے گا؟ اے اللہ آپ نے مجھے دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے سے روکا تھا، میں ظلم سے رکا رہا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک بات ہے، تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ میری گواہی کوئی ایسا آدمی دے کہ جس کو میں پسند کروں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہا یا اللہ میں اپنی گواہی میں خود دوں گا، اپنی گواہی کے لیے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہے، کیا مجھے ان پر بھی بھروسہ نہیں؟ تیرا بھائی ہے، کیا مجھے اس پر بھی بھروسہ نہیں؟ تیرے رشتہ دار ہے، وہ کہے گا مجھے اس پر بھی بھروسہ نہیں، تو پھر کون؟ کہا میں اپنی گواہی خود دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے چلو ان کی زبان پر تالا لگا دو، ان کی زبان پر تالا لگا دو۔ چنانچہ ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے، پھر اس کا ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے کیا کیا چوریاں کی تھی، اس ہاتھ کو میں نے کون سے غلط کام میں استعمال کیا تھا، اس کے پیر گواہی دیں گے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کہاں جاؤ گے اس دن جس دن تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ آدمی اچنبے میں پڑ جائے گا، اور جب اللہ اس کی زبان کو کھولیں گے تو کہے گا اے ہاتھ، اپنے ہی ہاتھ اور اپنے پیر کو کہے گا ارے ہاتھ اور پیر تمہارا ستیہ ناش ہو، میں نے دنیا میں جو کام کیا تھا تمہارے ہی بھلے کے لیے کیا تھا، آج تم میرے ہی خلاف گواہی دیتے ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کا اللہ کے سامنے دلیل کرنا یاد آ گیا، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری زبان کو موڑ دے۔ میں ہی چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے جو چاہے بولوں، ارے ایسی بات نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو زبان تیری ہوگی لیکن تو بولے گا وہی جو اللہ چاہے، تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی۔ تو کہہ رہا تھا مجھے اپنے ماں باپ پر بھروسہ نہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ نہیں، لے اب بھروسہ کر تو اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں پر جو تیرے خلاف گواہی دے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے وہ بات سن کے یاد آ گئی، تو اللہ نے اسی کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ دنیا میں اپنی چالاکی کو بہت زیادہ آگے نہ بڑھاؤ۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، کہاں جاؤ گے اس دن جس دن تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ لوگ جان لیں گے اللہ ہی ہے جو حق کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ پوری کی پوری صورت، یہ پوری کی پوری پورا رکوع جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ہمارے معاشرے کی نصیحت کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد ایک آیت اور بچ جاتی ہے اور رکوع پورا ہوتا ہے، جس میں اللہ نے فرما دیا کہ ہر انسان یہ سوچ لے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ انسان پوری زندگی برائی میں گزار دے اور بیوی اس کو پاک دامن جائے تو وہ کہاں سے ملے گی؟ یہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ کوئی عورت پوری کی پوری زندگی گندگیوں کے اندر اور برائیوں میں گزار دے اور شوہر ہو اس کو پاک دامن چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا فیصلہ ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون،
ان کو پتہ چلنا چاہیے جو باتیں اپنی زبان سے یہ بولتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے میرے بھائی۔ اللہ اس سورت کے اندر اس رکوع میں اللہ نے جو نصیحت کی باتیں ہمیں کہی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے بہت سارے احکام بیان کیے کہ کسی کے گھر پر جاؤ تو کیسے اجازت لے کر اس کے گھر پہ جانا ہے، وہ تمام احکام اگلے رکوع میں بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم سنیچر کو پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ، لیکن ابھی جو اس رکوع میں جو باتیں ہوئیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اپنے لیے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ، یہ چار چیزیں اللہ سے کثرت سے مانگے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔